اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر 28 دسمبر 1927 کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے کے عنوان پر تقریر فرمائی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے سلسلہ میں بیان فرمایا کہ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ آپ نے اپنی اس تقریر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 15 کاموں کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے کاموں کا پورے طور پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کا کام مادی نہیں بلکہ روحانی ہے، جو دنیا میں تدریجاً عظیم الشان انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمودہ یہ مضمون کئی ایک اسرار و رموز پر مشتمل ہے، اس لیے اس مضمون پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاکسار اپنے پروگرامز میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد حصے سلسلہ وار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے بڑے کام کا ذکر ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پیدا ہونے والی 10 غلط فہمیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ان اختلافات کے طوفان کے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ نے ان سب غلطیوں سے مذہب کو پاک کر دیا۔ سب سے پہلے میں شرک کو لیتا ہوں۔ آپ نے شرک کو پورے طور پر رد کیا اور توحید کو اپنے پورے جلال کے ساتھ ظاہر کیا۔ آپ سے پہلے مسلمان علماء 3 قسم کا شرک مانتے تھے۔ نمبر 1، بتوں، فرشتوں اور معین چیزوں کی عبادت کرنا، مگر باوجود اس کے عوام تو الگ رہے۔ علماء تک قبروں پر سجدے کرتے تھے۔ لکھنؤ میں ایک بڑے مولوی کو میں نے قبر پر سجدہ کرتے بچشم خود دیکھا ہے۔ نمبر 2، علماء تسلیم کرتے تھے کہ کسی میں خدائی صفات تسلیم کرنا بھی شرک ہے، مگر یہ صرف منہ سے کہتے تھے۔ بڑے سے بڑے توحید پرست وہابی بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسی صفات دیتے تھے جو خدا سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا یہ کہتے کہ وہ آسمان پر کئی سو سال سے بیٹھے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان پر کوئی تغیر آتا ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بعض انسانوں نے مردے زندہ کیے تھے اور مسیح نے تو علاوہ مردے زندہ کرنے کے پرندے بھی پیدا کیے تھے۔ نمبر 3، بڑے بڑے عالم اور دین کے ماہر یہ مانا کرتے تھے کہ چیزوں پر اتکال کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی چیز اپنی ذات میں فائدہ پہنچا سکتی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں دوائی بخار اتار دے گی تو وہ شرک کرتا ہے۔ اصل میں یوں سمجھنا چاہیے کہ فلاں دوائی خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے اثر سے فائدہ دے گی، کیونکہ جب تک ہر چیز میں خدا کا ہی جلوہ نظر نہ آئے اس وقت تک اسے فائدہ کی امید رکھنا شرک ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شرک کی بہت عمدہ تعریف ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے بھی اوپر تعریف بیان کی ہے جس کی نظیر پچھلے 1300 سال میں نہیں ملتی۔ آپ نے توحید کے متعلق مختلف کتابوں میں مضامین لکھے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں ان کے اوپر اور ان سے بالا ایک اور درجہ کامل توحید کا ہے۔ آخری درجہ پچھلے علماء نے توحید کا یہ بیان کیا تھا کہ ہر چیز میں خدا کا ہاتھ کام کرتا ہوا نظر آئے۔ گو یہ صحیح ہے، مگر ہے تو آخر اپنا خیال ہی، کیونکہ جو شخص اپنے ذہن میں یہ خیال جماتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ اس توحید کو خود پیدا کر رہا ہے اور اپنی پیدا کی ہوئی توحید کامل توحید نہیں کہلا سکتی۔ توحید وہی کامل ہوگی کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جلوہ گر ہو اور جس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ خود ما سوا کو مٹا ڈالے، اور یہی توحید اصلی توحید ہے، اور اسی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور قرآن کریم نے
اور تمام انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جائے کہ اسے اس امر کی ضرورت نہ رہے کہ وہ سوچے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، بلکہ خدا تعالیٰ اپنے ایک ہونے کو خود اس کے لیے ظاہر کر دے، اور ہر چیز میں خدا تعالیٰ اس کے لیے اپنا ہاتھ دکھائے، اور ہر چیز اس کے لیے بطور شفاف شیشہ کے ہو جائے، کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو بیچ میں سے غائب کر دیتا ہے اور اس کے پرے ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اسی طرح تمام دنیا کی اشیاء ایسے انسان کے لیے بمنزلہ آئینہ ہو جائیں، اور وہ اپنے خیال سے ان میں اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو خاص طور پر ظاہر کر کے ہر چیز میں سے اسے نظر آنے لگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خالی عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز میں خدا کا ہاتھ ہے، یہ اعلیٰ توحید نہیں، بلکہ کمال توحید یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز میں سے اپنا ہاتھ دکھائے۔ جب ایسا ہو تب خدا تعالیٰ واقعہ میں ہر چیز میں نظر آتا ہے، محض ہمارا خیال نہیں ہوتا۔ یہ ایسی توحید ہے جو عقیدہ سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ انسان کے تمام اعمال پر حاوی ہے، ایک مسلمان کی اخلاقی، تمدنی، سیاسی، معاشرتی، غرضے کے ہر قسم کی زندگی پر حاوی ہے۔ جب انسان کھانا کھائے تو خدا اس کھانے میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہو اور کھانے کی تمام ضرورتوں اور اس کی حدود کو اس پر ظاہر کر رہا ہو۔ جب پانی پیے تو بھی اسی طرح ہو، جب دوستوں سے ملے تب بھی ایسا ہی ہو، غرض ہر ایک کام جو کرے خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہو اور اس میں اپنی قدرت اس کے لیے ظاہر کر رہا ہو۔ یہ کامل توحید کا درجہ ہے۔ جب کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا، اور اسی توحید پر ایمان لانا مدار نجات ہے۔ آپ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی آیت 192 کی تلاوت کے بعد بیان فرماتے ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور پہلوؤں پر بھی، اور زمین اور آسمان کی پیدائش کے متعلق فکر کرتے ہیں، خدا ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ چیزیں جو تو نے بنائی تھیں لغو نہ تھیں، ان کے ذریعہ ہم تجھ تک آ گئے ہیں، تو پاک ہے، اب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اس مقام سے ہٹ جائیں اور آگ ہمیں بھسم کر دے۔ اب پیشتر اس کے کہ میں ان دوسری غلط فہمیوں کے ازالہ کا ذکر کروں جو خدا تعالیٰ کے متعلق لوگوں میں پھیلے ہوئی تھیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب غلطیوں کے دور کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اصل پیش کیا ہے جو ان سب غلطیوں کا ازالہ کر دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیت 12 کی تلاوت کے بعد بیان فرماتے ہیں، اور وہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، پس اس کے متعلق کوئی بات ہم مخلوق پر قیاس کر کے نہیں کہہ سکتے۔ اس کے متعلق ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ خود اسی کی صفات پر مبنی ہونا چاہیے، ورنہ ہم غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو عقیدہ ہم خدا تعالیٰ کی نسبت رکھتے ہیں وہ اس کی دوسری صفات کے جنہیں ہم تسلیم کرتے ہیں مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو یقیناً ہم غلطی پر ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات متضاد نہیں ہو سکتی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔